السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ جو لوگ ایسا کریں گے وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ اور جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے اور وہ کہے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مہلت اور کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک بن جاتا۔ اللہ ہرگز کسی نفس کو مہلت دینے والا نہیں جب کہ اس کا مقررہ وقت آ جائے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ معزز حاضرین، سورہ المنافقون کے 3 آیتوں کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت فرمائی۔ آیت نمبر 9 سے 11 تک سلسلہ تفسیر جاری ہے اس صورت کا۔ اور جیسا کہ گزشتہ سے ہمارے سامنے بات آ رہی کہ یہ منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کو زد دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے ہر ہتھ کنڈا یہ لوگ استعمال کرتے تھے۔ تو یہ ان کی اس رویے کو، ان کے اس اخلاق کے بارے میں جو ہے اس صورت کے اندر بتایا گیا۔ اب ان آخری 3 آیتوں کے اندر یہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب ہو رہا۔ اس میں تمام ایمان والے ہیں، جو یہاں تک کہ جو کمزور ضعیف ایمان والے وہ لوگ بھی ہیں، اور منافقین سے بھی یہاں پر جو ہے خطاب ہے۔ تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ کل بھی مختصراً اس آیت کا ہمارے سامنے جو ہے مطالعہ آیا تھا۔ تفسیر میں ہے کہ موقع کی مناسبت سے عام مسلمانوں کو ڈفرینشیٹ کیے بغیر خطاب کر کے نصیحت کی گئی ہے کہ وہ مال اور اولاد کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائے۔ یہ بڑا سب سے مسئلہ ہے کہ انسان مال اور اولاد کی محبت میں گرفتار ہو کر دنیاوی زندگی کو جو ہے حاصل کرتا ہے اور اسی کے پیچھے لگا رہتا ہے، حالانکہ یہ جانتے ہوئے کہ ایک نہ ایک دن اسے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اور وہ تمام چیزیں جو ہے وہ چھوڑ کر بھی جانا ہے۔ اس کے باوجود بھی انسان جو اس کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ اس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ منافقوں کو جس چیز نے غلط راستے پر ڈال دیا وہ یہی مال اور اولاد کی محبت ہے۔ تو منافقین کی جو دنیا پرستی تھی بنیادی طور پر اس لیے تھی کہ وہ مال اور اولاد کی محبت میں گرفتار ہوئے تھے، اور اس کی کامیابی کے لیے، اس کے فائدے کے لیے حلال حرام کی تمیز کے بغیر جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے تھے، اور ایمان کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ کسب مال میں ایسی مصروفیت اور اولاد کو مادی فوائد پہنچانے اور ان کے دنیاوی مستقبل کو شاندار بنانے میں ایسا انہماک کہ آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، نہ نماز سے دلچسپی اور نہ شرعی ذمہ داریوں کا خیال اور نہ آخرت کی پرواہ، تو انسان دنیاوی مسائل میں الجھ کر رہ جاتا ہے اور اس پر سعادت اور کامیابی کی راہ جو ہے نہیں کھلتی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کے لیے وہ راستہ آسان کرتا ہے جس راستے پر وہ چلنا چاہتا ہے۔ دنیا کی زندگی اگر حاصل کرنا چاہتا ہے، برائی اگر یہ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو چیز اس کے اندر ڈھیل پیدا کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا
کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں۔ اس کے مقابلے میں اگر انسان ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارنا چاہتا، اپنے آپ کو اہدنا الصراط المستقیم پر جب ڈالتا، تو اللہ تعالیٰ اس راستے میں اس کو آسانی ڈالتا ہے، اور اسے دوسروں کو مشکلات نظر آتی ہیں لیکن اسے جو ہے اس میں کوئی مشکل نظر آتی ہے۔ تو یہ بار بار قرآن مجید میں تذکرہ کیا گیا۔ مال اور اولاد جو ہے فتنہ بھی کہا گیا، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ تمہیں جو ہے راہ راست سے اگر ہر اولاد اور ہر مال نہیں بلکہ اکثر اگر اولاد اور مال اگر یہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے تو پھر یہ تمہیں خسارے کی طرف لے جانے والے۔ مال اور اولاد ہو لیکن وہ ایسا نہ ہو کہ یہ مال اور اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ تو یہ اگر اللہ کی یاد سے اگر غافل ہو جائیں تو پھر دنیا پرستی آ جاتی ہے، اور دنیا پرستی جب آ گئی تو پھر جو ہے وہ غفلت اور اللہ کا قرب اور وہ قربانی اور نیکیاں وغیرہ کمانا ایمان اور عمل صالح میں جو ہے گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز اس کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ پھر آگے جو فرمایا جا رہا، اور جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، یعنی جو رزق اللہ کی جو بھی ہمیں رزق ملا ہے، یعنی رزق یعنی کھانے پینے کا نہیں بلکہ رزق کا ایک بڑا وسیع مفہوم ہے۔ اس کے اندر انسان کو جو جو چیزیں ملی ہیں، صلاحیتیں، قابلیت، ذہن، نعمتیں جو یہ ملی ہیں وہ اس رزق کے اس میں جو ہے آتی ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بشرطے کہ یہ خرچ جو ہے خلوص دل سے ہو، اللہ کی محبت خلوص دل سے اگر ہو تو پھر اللہ کی محبت بڑھتی ہے، اور آدمی مال کا پرستار، مال کا پجاری، مال کا دیوانہ نہیں بنتا۔ یہ چیز بہت اہم ہے۔ منافقوں کے حال پر تبصرہ کرنے کے بعد اہل ایمان کو صدقہ اور انفاق کی ہدایت اس اہم ترین تدبیر کی نشاندہی ہے جو دل کے امراض، دل کے بیماریوں کو دور کرتی اور ایمان کو پروان چڑھاتی۔ ایک چیز اور ہے کہ نفاق کی ضد جو ہے انفاق ہے۔ نفاق دور اگر کرنا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں خلوص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، تو پھر یہ قابل قبول ہوگا۔ اور پھر نفاق جو دنیا پرستی، دنیا سے محبت، اور یہ مال اور اولاد سے یہ جو ہے پھر انسان اس سے محبت اتنا نہیں کرتا۔ اہم ترین چیز یہ ہے کہ ہماری سب سے پہلی اور بڑی محبت جو ہونا چاہیے وہ اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ سب سے بڑی محبت، سب سے اصل محبت، خلوص، اخلاص، وہ اللہ کے ساتھ محبت ہونا چاہیے، بعد میں تمام چیزیں آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے فرمایا جا رہا ہے کہ قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے اور وہ کہے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مہلت اور کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک بن جاتا۔ یعنی کہ انسان کی موت سے پہلے جو خرچ کیا گیا وہ مال ہی کام آنے والا ہے، اور جو مال یہاں رہ گیا دنیا میں وہ دنیا میں رہے گا اور وہ وارثین کے کام آئے گا۔ جو مال ہم اللہ کے ہاں بھیجے صدقے کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے سے اور مالی تعاون کے ذریعے سے، جو بھی والدین، رشتہ دار، قریبی اور یہ سب ان کے اوپر جو یہ کرے وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ جیسا ہے۔ تو ایک حدیث اس میں یاد پڑتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جب بکرا ذبح ہوا تو آپ نے حضرت بی بی عائشہ سے فرمایا کہ جو ہے تم مال اپنے اس میں اللہ کی راہ میں تم خرچ کر دو، غریبوں کو اور دوسرے ہمسایہ اور لوگوں کو جو ہے خیرات کر دو، دے دو۔ تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ نے تمام مال جو ہے دے دیا، صرف ایک یعنی ایک تھوڑا سا حصہ اس بکرے کا آپ نے، غالباً وہ ران کا حصہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، وہ بچا کر رکھا۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے اور آنے کے بعد میں حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ سے پوچھا کہ عائشہ تم نے کیا بچا کے رکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمام جو ہے
اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، لیکن صرف یہ حصہ جو ہے، ایک ران کا حصہ جو ہے وہ میں نے بچا کے رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اصل میں جو مال تم نے دے دیا وہ اصل میں بچ گیا، جو تم نے یہ بچا کے رکھا یہ مال یہیں پر رہ گیا۔ گویا جو مال ہم خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، حقوق العباد میں، تو وہ مال اللہ کی راہ میں آخرت میں ہم کو ملے گا، اور جو مال ہم دنیا میں بچا کر رکھتے ہیں تو وہ جو ہے دنیا میں ہی رہ جاتا، اور موت کے بعد وارثین کے حصے میں وہ چلا آتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑا اہم قول ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ انسان کا دل وہاں ہوتا ہے جہاں اس کا مال رہتا ہے۔ اگر تم نے مال اپنا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آگے اگر بھیج دیا تو پھر تمہارا دل آخرت میں لگا رہے گا۔ اگر تم نے مال دنیا میں جمع کر کے گن گن کے اگر تم نے رکھا تو پھر تمہارا دل جو ہے دنیا میں لگا رہے گا۔ تو جہاں جس کا مال ہوتا ہے وہاں اس کا دل لگا۔ اگر اللہ کی راہ میں اگر ہم مال زیادہ خرچ کرتے ہیں تو پھر ہمارا دل کہاں لگا رہے گا؟ آخرت میں لگا رہے گا۔ تو یہ بہت اہم تعلیمات ہے، سبق ہے جو اسے ملتا ہے۔ اور نفاق کی ایک اہم بنیادی وجہ بھی کیا ہے؟ دنیا پرستی، دنیا سے محبت، مال سے محبت۔ ہاں، وہ کیا یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے جو قرآن مجید میں کیا بتایا، اس سے پہلے بھی ہمارے مطالعے میں آیا سورہ جمعہ کے اندر، کہ جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں، وہ جمعہ نے سورہ صف کے اندر غالباً، بہرحال اس کے اندر یہ بات ہے کہ وہ چاہتے ہیں جو ہے کہ ان کی عمریں لمبی ہو، دنیا کی محبت میں جو ہے وہ آسائش میں ہی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا جو گناہ تم نے کیے تو اس کا عذاب تم کو مل کر ہی رہے گا، تو وہ چیز سے تم بچو گے نہیں۔ تو یہ دراصل تصویر یہاں پہ موت کے وقت کی بتائی جا رہی۔ جب موت سامنے آ کھڑی ہوتی تو آدمی محسوس کرنے لگتا ہے کہ جس مال کو میں نے سنبھال کر رکھا، یہاں تک کہ اپنی شرعی ذمہ داریوں کو بھی ادا نہ کر سکا، وہ مال اب میرے کیا کام آنے والا ہے۔ آخری گھڑی جب ہوتی ہے اور جب کروڑوں کا اس کا جب مال اور چھوڑ کر جاتا ہے تو اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے کہ اب یہ میرا مال کیا کام آنے والا ہے۔ اس احساس کی بنا پر وہ تمنا کرنے لگتا کہ اے میرے رب، کاش تو نے مجھے کچھ اور بھی مہلت دی ہوتی تاکہ میں صدقہ کرتا اور نیک بن جاتا۔ اس وقت وہ تمنا کرتا، موت کی آخری سانس جب لیتے رہتا ہے، گھڑی جب سامنے آ جاتی، یقین ہو جاتا، تو اس وقت تمنا کرتا کہ جو ہے میں نیک بن جاتا۔ گویا موت کے آثار شروع ہوتے ہی دنیا کی بے وقتی اور مال کا بے فائدہ ہونا شدت کے ساتھ محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ ہے چیز جو بار بار قرآن مجید جس کا تذکرہ کرتا ہے، حقائق کو، ریالٹی کو بتاتا ہے، لیکن انسان اسے سمجھتا ہے کہ وہ بہت دور ہے، ابھی تو مجھے زندہ رہنا ہے، ابھی تو مجھے دنیا دیکھنی ہے، ابھی مجھے بہت کام کرنی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ موت بہت دور ہے۔ اور جب وہ آ جاتی ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ میری موت یہ آ ہی گئی ہے، تو اس وقت اس کو یاد آتا کہ جو ہے کہ کاش یہ میں مال جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوتا اور وہ مجھے کام دیتا۔ اب مال اس کا جو ہے اسے بے فائدہ ہونا، اسے بے فائدہ ثابت ہو جاتا ہے، اور شدت کے ساتھ وہ چیز کو محسوس ہونے لگتا ہے اسے، اور صدقہ کرنے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا احساس ابھرتا ہے۔ مگر موت کے وقت اس احساس کے ابھرنے سے کیا فائدہ؟ اس لیے یہ آیت متنبہ کرتی ہے کہ موت کی گھڑی کے آنے سے پہلے ہی آدمی اپنی مالی ذمہ داریوں کو جو شریعت نے عائد کی ہیں ادا کرے، اور دل کھول کر اللہ کی خاطر خرچ کرے، ساتھ ہی اپنے کو نیکی کی راہ پر ڈال دے۔ اور پھر جب موت واقع ہو جاتی ہے، تم چاہے صدقہ کرو نہ کرو، جو مال تمہارا بچا ہے وہ تو وارثین میں تقسیم ہی ہونے والا ہے۔ تو یہ دھیان ہمیں رکھنا چاہیے، جب تک حیات ہے، زندگی ہے، مہلت ہے، جو اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تاکہ آخرت میں اس کا ہمیں اجر ملے۔ اور جو خرچ ہم کریں وہ خلوص کے ساتھ کریں، اخلاص کے ساتھ کریں،
ریا نہ ہو، اس کے اندر دکھاوا نہ ہو، نام نمود نہ ہو۔ وہ حدیث بھی ہمیں یاد رہنی چاہیے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اشخاص کا تذکرہ کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ کیا تم نے ایک اس میں سے ایک ہوگا شہید، ایک ہوگا سقی، ایک ہوگا عالم۔ یہ ان کے نیتوں کے اندر کیا تھا؟ نام نمود تھا۔ شہید سے پوچھا جائے گا کیا تم نے واقعی اللہ کے راستے میں اپنے کو قربان کیا؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں، میں نے آپ کے راستے میں میری جان دی، قیمتی چیز۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تمہارا یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ تمہارا مقصد تھا شہرت حاصل کرنا، نام نمود حاصل کرنا، دنیا حاصل کرنا۔ تو یہ پھر اسے پیشانی کے بل گھسیٹتے ہوئے جو ہے اسے دوزخ میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا۔ ایسا ہی معاملہ سقی کے ساتھ ہوگا۔ سقی سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے سخاوت جو کی کس لیے کی؟ وہ کہے گا تاکہ میں اس کا اجر پا سکوں، اس کا صلہ مجھے مل سکے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، تمہاری جو نیت تھی، نام نمود تھا، شہرت تھی، لوگ تمہیں سقی داتا کہے، ایسا ہی تھا، تو پھر جو اس کو بھی بال پکڑ کر پیشانی کے جو ہے حکم ہوگا کہ دوزخ میں ڈال دو۔ تو ایسا معاملہ عالم کے ساتھ بھی ہوگا۔ عالم کے ساتھ بھی جو ہے بڑا معاملہ کرٹیکل ہے۔ جو علم تم نے حاصل کیا، وہ اس پر تم نے کتنا عمل کیا؟ کیا تم نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ تمہارا نام نمود ہو، شہرت ہو، علامہ کہلائے جاؤ، عالم کہلائے جاؤ؟ کیا مقصد تھا؟ تو اس سے بھی جو ہے تو اس لیے ہر عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اور ہر عمل اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے، اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے اعمال کو قبولیت عطا فرما، اور اس کا اجر عطا فرما، ہمارے غلطیوں کو معاف فرما، اور یہ جو ہم نے یہ کرے اسے تو قبول فرما۔ تو اسلام کے نزدیک کوانٹیٹی نہیں بلکہ نیت کو دیکھا جاتا ہے۔ کروڑوں اگر خرچ کرے، اور لیکن اگر نیت میں اگر شہرت یا ایسا ہے تو پھر وہ مال کوئی کام کرے۔ نیت میں اگر اخلاص ہے، ایک کھجور بھی اگر یا کچھ بھی اگر آپ نے فرمایا کہ ایک کھجور بھی تم یہ کر کے جنت حاصل کرو کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم جو ہمیں معلوم پڑتا، تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بہت فضیلت ہے، بہت درجات ہیں۔ صدقہ دراصل اردو کے محدود معنی میں نہیں ہے جو کسی فقیر کو دیا جاتا ہے، بلکہ قرآن کے وسیع تر مفہوم میں ہے۔ یعنی ہر وہ خرچ صدقہ ہے جو اللہ کا تقرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ اس کا اطلاق زکوٰۃ پر بھی ہوتا ہے، دیگر واجب اور غیر واجب صدقات پر بھی نیز اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے خرچ کرنے پر بھی۔ آیت سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ صدقہ اور انفاق یعنی خرچ کرنا، انفاق سے نیکی کی طرف رجحان بڑھ جاتا اور آدمی کے لیے نیک بننا آسان ہوتا۔ اس لیے اس نسخے کو استعمال کر کے آدمی اپنے کو صالح بنا لے، ورنہ ایک غیر صالح مسلمان کی موت بھی حسرت ہی کی موت ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ایک اور واقعہ جو ملتا ہے، ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے، اس کا ایک کھجور کا گودام تھا، اس کا بہت بڑا گودام تھا۔ اس نے کہا کہ جو ہے جب میرے انتقال ہو جائے تو جو مال اس میں سے بچے گا وہ مال تمام لوگوں میں جو ہے آپ تقسیم کرا دیں کر کے وصیت کرتا۔ اور جب اس کا انتقال ہوتا تو صحابہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں فلاں شخص کا جو ہے انتقال ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں جو اس نے پھر وصیت جو کی تھی اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس کا مال جو ہے ضرورت کھجور کا جو یہ ہے اسٹوریج ہے، وہ ضرورت مندوں میں جو ہے دے ڈالو، ان میں تقسیم کر دو۔ تو صحابہ جو ہے اس عمل پر درآمد ہوتے ہیں، اور جب پورا کر چکے ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ کیا تم نے سارا یہ جو ہے کھجور جو ہے تم نے تقسیم کر دیا، سارا مال اس کا تم نے اللہ نے دے دیا ضرورت مندوں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، رشتہ داروں کو، جو بھی، تو سب کو تم نے دے دیا؟
وہ کہتے ہیں کہ دے دیا۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ وہ گودان میں جاتے، جانے کے بعد میں جائزہ لیتے، دیکھتے، دیکھنے کے بعد میں ان کو ایک چھوٹا سا سڑا ہوا کھجور کا حصہ ملتا، تو آپ جو ہے پھر اس کو وہ حصے کو لے کر آتے ہیں۔ لے کر آنے کے بعد صحابہ سے عرض کرتے ہیں کہ اگر یہ شخص اب یہ جو ہے یہ حیات میں اگر اتنا یہ سڑا ہوا کھجور بھی اگر یہ کیا ہوتا تو اس کو اتنا اجر، اس سے زیادہ اجر ملتا جتنا اس نے موت کے بعد یہ جو اسٹوریج، یہ گودان جو ہے تقسیم کرنے کو دیا۔ یعنی ایک کھجور کے برابر سے جو ہے کم اس کو اب مل رہا ہے، اگر وہی حیات میں اگر کیا ہوتا تو اس کو بہت بڑا اجر ملا ہوتا۔ تو یہ ہے اس کی اہمیت۔ جب تک ہماری زندگی ہے، ہماری زندگی کے اندر جو بھی ہم خرچ کرتے ہیں اس کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ بہت بڑا چڑھا کر دیتا ہے، اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہماری نیتوں کے اوپر بھی۔ مین اصل چیزیں نیت پر ہے۔ تو یہاں پر اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے ہاں کہ ہاں، اور جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے اور وہ کہے کہ اے میرے رب تو مجھے تھوڑی مہلت اور کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک بن جاتا۔ تو اس آیت کے ضمن میں یہ باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ آگے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہرگز کسی نفس کو مہلت دینے والا نہیں جب کہ اس کا مقررہ وقت آ جائے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی اچھی طرح سمجھ لو کہ موت کے وقت پچھتانا بیکار ہوگا۔ جو مہلت جس شخص کو دی گئی ہے اس کی اس مہلت میں ہرگز اضافہ ہونے والا نہیں، ایک سیکنڈ بھی اس کا جو ہے وہ اضافہ ہونے والا نہیں۔ جو وقت متعین ہے، جہاں متعین ہے، جس دن متعین ہے، وہ اس وقت جو ہے آ کر رہے گا، اور اس سے ایک سیکنڈ، ایک لمحہ جو ہے وہ ایکسٹینشن اس کو ملنے والا نہیں ہے۔ تو اسی لیے موت سے پہلے جو وقت ہے اسے غنیمت جان کر اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے وہ خرچ کرو، اور اس سے جو ہے ثواب حاصل کرو، اور نفاق کو دور کرو، اور جو ہے نیک بنو۔ تو یہ تاکید، یہ تنبیہ، یہ وارننگ جو ہے یہاں پر دی گئی۔ لہٰذا موت آنے سے پہلے ہی وہ سامان کر لو جو موت کے بعد کام آئے۔ تو اسی کے ساتھ الحمدللہ سورہ المنافقون کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ اختتام پر آیا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان آیات اور اس تفسیر کے ذریعے سے صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کہیں کوئی غلطی وغیرہ اگر یہی ہو تو اللہ تعالی معاف کرے اور ہمیں صحیح راہ راست پر لے آئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔